علماء نے بیان کیا ہے کہ عبادت دیاں دو قسم، عبادت دیاں دو قسم۔ پہلی قسم معاہدے نے بدنی عبادت، دوسری معاہدے نے مالی عبادت۔ عبادت دیاں کتنی قسم ہو گیا؟ بدن کی عبادت، ایک مال کی عبادت۔ اگر اسلام کا ایک مکمل جائزہ لیا جائے گا تو وہ تین چار چیزیں ہیں مفہوم اثرات لینا یاد رکھنے کے لیے۔ سب سے پہلے عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ، دوسرے طور پر عبادت، تیسرے کے معاملات۔ اس کے اندر ہی سارا دین۔ پہلا کی عقیدہ، عقیدہ اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ قرآن والا کتاب میں عقائد کا کافی بڑا لمبا چوڑا ہے۔ سب تو زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ عقیدے کی۔ سب تو زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ عقیدے کی۔ ایک وجہ ہے کہ ہم علماء کرام دن رات اس سے موجود ہوتے بولتے آتے ہیں کہ عقیدہ درست کرو، عقیدہ غلط ہے، صحیح ہے۔ کیوں؟ عقیدہ انجن ہوتا ہے معاملات و عبادات جی میں پیچھے دبے ہیں۔ اگر انجن کا منہ پشاور ہوئے تو ٹرین پشاور ہی جائیں گے، انجن کا منہ کراچی ہوئے ٹرین کراچی جانی انج نہیں ہو سکتا، بٹ ڈبے کراچی جا رہے ہوں انجن پشاور جا رہے ہوں۔
تو جس پاسے عقیدے کا منہ ہوئے گا، جس پاسے انسان کا عقیدہ ہوئے گا، وہ دے معاملات و عبادات وہ نہیں جانے. عقیدے کی اہمیت کو طلب کے غور کر کرتا ہے. ہاں جی، اس بات کو سمجھو کہ اگر ایک شخص حضور علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ عبادت بھی کرتا ہے، اور معاملات بھی دوست میں جنت چلی جائے، وہ نے کہنا جہنم، کیونکہ وہ عقیدہ نہ مبتلا ہو گیا جہنم میں. عیسائی نے بڑے ایسے عیسائی نے کہ جی اپنی عبادت کرتے ہیں، جانے نے جا کے عبادات کرتے ہیں، معاملات بھی انہیں ٹھیک ہوتے ہیں، لوگوں کا معاملہ بھی اچھا ہوتا ہے، کسی سے پیسے نہیں کھانے، کسی سے برا نہیں کرنا، بھلائی کرنی، خدمت خلق بھی کرنی. اپنے مذہب کی عبادت، کتنے ہندو نے اپنے مذہب کی عبادت بھی کرتے ہیں اور معاملات بھی انہوں نے ٹھیک نہیں، لیکن سارے نزدیک وہ ٹھیک نہیں، کیونکہ انجن جو عقیدہ ہے نا وہ ٹھیک نہیں. اس واسطے اسی آخنا کہ سب تو پہلے درست کیے عقائد ضروری ہے. دوسرے نمبر پہ آ گیا عبادات، پھر ہے معاملات. معاملات کی نے معاملات تین نے سانو زندگی گزارنے کا طریقہ دسیا. انشاءاللہ اگلا جمعہ تو مبارک اسی معاملات کے اوپر غور کریں. آج عبادات کی دوسری قسم، عبادات کی پہلی قسم ہو گئی بدنی عبادت. بدنی عبادت یہ ہے کہ تسی وضو کرتے ہو، نماز بدن نال ادا کرتے ہو، جسم نال ادا کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو کنے بدن نال. رمضان مبارک کے اندر بھی یہ ذکر ہویا اور پچھلا جمعہ مبارک کے ذکر ہوا کہ انسان اپنے بدن کے نال کس طرح عبادات کرتا ہے، قرآن پاک پڑھتا ہے، تراویح کے اندر قرآن پاک سنتا ہے، اپنے جسم کے نال جڑیاں عبادات اللہ کی ذات دیاں کرتا ہے، وہ بڑیاں ہو گئی بدنی عبادت. مالی عبادات ہوندیاں نے جہاں مال تسی اللہ کے راہ خرچ کرتے ہو اس واسطے نے مالی عبادت، وہ عبادت. تو انشاءاللہ آج کا میرا موضوع جو ہے وہ ہے مالی عبادت. مالی عبادات دے وچوں سب نالوں زیادہ ضروری جویں بدنی عبادات وچ نماز تے روزہ فرض ہے، حج بھی بدنی عبادت ہے اور مالی عبادت دونوں اکٹھے ہیں. اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 5. پہلا کی کلمہ، دوسرا کی نماز، تیسرا کی روزہ، پھر زکات، پھر حج. ان 5 رکنوں یہ ساری چیزیں عبادات کیسے؟ کلمہ کیا ہے؟ عقیدہ. نماز، روزہ یہ تہاڈی بدنی عبادت ہے. زکات تہاڈی مالی عبادت ہے. حج تہاڈی بدن اور مال دونوں کی عبادت ہے. مالی عبادت کی ہے کہ تسی مال اللہ کے راہ خرچ کرتے ہو. جویں نماز فرض ہے اسی طریقے نال بدنی عبادات نماز، مالی عبادت زکات فرض ہے. اور زکات کی ہے ایک قسم جس میں اسی مشرع. باقی عبادات کے اندر تواڈے صدقات نافلہ، تواڈی خیرات، تواڈا غرباء نوں کھانا کھلانا، حتیٰ کہ تواڈا عمراء نوں کھانا کھلانا، یہ بھی سب سے پہلے ضروری چیز ہے زکات اور عشر. یہ کوئی لہذا جہاں شخص زکات یا عشر ادا نہیں کرتا، اے گھر بڑی پتے دی نے تو سمجھ کے گھر لے جاؤ، انشاءاللہ یہ ایک ہی کام آ جائے. جہاں بندہ زکات یا عشر ادا نہیں کرتا وہ جتنے بھی صدقے دے چھڑے تے قبول نہیں. انہی سمجھ لو ایک بندہ سیانے ہو رمضان دے روزے نہیں رکھتا، شوال 12 سے آ کے میرا دے رات دے روزہ ہے، سال میں 3 مہینے روزہ رکھ چھڑے، رمضان دے روزے نال رہتے رمضان مبارک کا ایک روزہ چھڑیا آیا تو پورے سال دے روزے بھی اس رمضان دے روزے نال کرتے نہیں. اس واسطے کہ رمضان مبارک کا روزہ ایک شخص نماز پنجگانہ فرائض نماز ادا ہی نہیں کرتا، وہ بشک تراویحاں پڑھی جائے، بشک تہجداں پڑھی جائے، اشراقی پڑھے، چاشتی پڑھے، تے پنجگانہ جڑیاں فرض نمازاں نے ادا نہیں کرے وہ نہیں ہونے کا. فرض
دے جڑے 2 رکعتاں فرض نے نا کہ 4 رکعتاں یا 3 رکعتاں فرض نے اون دے نال اونیاں بھی تراویحاں نہیں کرنی جنہ جو ہمارا پورا قرآن سنیا ایک عشاء کی نماز میں تراویح نہیں کر سکتے 4 رکعتاں کیوں وہ اللہ تعالی کی طرف فرض پہلے تو گل اپنے دماغ میں رکھنی چاہیے انسان کو سب تو پہلے سوال فرائض کا متعلق ہوئے گا فرائض ادا کیتے نہیں کہ نہیں فرائض تو بعد چلو گل لگا نکلے گی تو پھر باقی کرنا ہو اس واسطے یاد رکھنا جہاں شخص نماز پنجگانہ نہ پڑھے وہ نفل کسی کام دے نہیں جہاں رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے عام روزے رکھتا ہے کسی کام دے نہیں اور کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہ کرے عشر ادا نہ کرے بھاوے جتنے مرضی پیسے خرچتا رہے سب تو پہلے فرائض ادا کرو جڑے تہاڈی بدنی عبادات دے فرائض اون وچ کی ہے نماز اون وچ زکوٰۃ اس دے اندر تہاڈا عشر بس فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ تہاڈے سونے چاندی اور پیسہ دے گاواں دے مال دے ہے پیسے دے ہے اور عشر جڑا ہے وہ تہاڈی فصل دے جڑا اللہ کی طرف فرض ہے بات زکوٰۃ ادا حکم اور زکوٰۃ اتنی اہمیت کی چیز ہے میں عرض کرتا جاواں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المومنین امیر المومنین بنے نا کہ کچھ قبیلیاں نے زکوٰۃ دینے کو انکار کر دیا میں تمہیں اس کی اہمیت دستا زکوٰۃ دینے کو انکار کر دیتا حالات چونکہ بڑے خراب سن کیوں میں سمجھنا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قربانی ہے جو بہت بڑی قربانی اور دانش مندی امت مسلمانوں حضور کے بعد سہارا دے جس گھبراہٹ کے اندر حضرت عمر فاروق گھبرا گئے وار کر لیا کہ کون ہے جو آگے کی نبی کی زندگی میں گھبرا گئے اس موقع پہ اسے سہارا بھی دیتا معاملات کو سیٹل کیتا بڑے روڑے مرتد ہو گئے حضور کی نبوت کو منکر ہو گئے زکوٰۃ دینے کو انکاری ہو گئے کچھ خلیفہ منن کو انکاری ہو گئے 100 روڑے پر بات کو مختصر کرا آپ نے فرمایا اچھا جنگا جڑیاں نا تو بنانا رکھیں نے آپ جڑے آپ کی خلافت میں منکر ہونا نہ جنگ نہیں کوئی نہیں نہ بنیا جنگ نہیں 2 گلاں واسطے جنگ ایک کو کہ جن نے نبوت سرکار کی پیشکاری کی تھی آپ نے کیا جانتے فتنہ ارتداد واسطے جن نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے نبوت کو انکاری ہو ہے سرکار کی حرمت کے آن جانے کی آپ نے فرمایا تلوار اٹھاؤ انہاں دوجا انہاں لوگوں نے جنہاں نے آپ نے فرمایا جڑا بندہ حضور دے دور ایک ککڑی بھی پئی ہے کوڑا بھی دیندا ہے نا مطلب ایک تھوڑا جہا پیسے بھی دیندا ہے اگر وہ اس کو انکاری ہو گئے تو میں ان کو چھین کے بھی لوں زکوٰۃ دین کو جو انکاری ہوئے یا نبی دے انکاریاں نہ لڑے نے یا زکوٰۃ دے انکاریاں نہ لڑے اگے تک کہ حضور دے دورے دیندے سن یہ ہن بھی ہون کی دین تو زکوٰۃ کی کتنی اہمیت ہے یہ شخص زکوٰۃ نہ دے رہے وہ فرائض جو خارج ہے اور ساڈے چونکہ یہ علاقہ زکوٰۃ نالوں زیادہ مشرف ہے خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی فصلوں کے بارے دریافت کرو کہ کتنا عشر بنتا ہے اتنا دیو کہ اللہ کا حق ہے یہ نہ ہوئے اچھا کئی میں ذمہ دار بھی دیکھے یہ بھی ایک رویہ غلط بھائی بغیر گنے جڑا ہے نا تھوڑا جا دے چلے نہ پہلے کا حساب لاؤ جتنا دینا بنتا ہے اتنا دیو اس کو اتنے جتنا مرضی دیو وہ تھوڑے خیرات اور زکوٰۃ مال نو پاک کر دینی چور چوری نہیں کر سکتا حضور نے فرمایا جس مال کو زکوٰۃ دیتی کی ہوئے چور کو دے توفیق نہیں اور اگر چور لے جائے کہ اللہ تعالیٰ یا نعمت بدل عطا کرتا ہے یا واپس ہو جائے زکوٰۃ والا مال ہمیشہ چوری بے زکوٰۃ مال ہمیشہ نقصان بے زکوٰۃ مال اور بے زکوٰۃ مال
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ੇਵਰਾਤ اس کا حساب لگواؤ، وہ زکات بھی دینے کو۔ تو زکات جو ہے وہ اہمیت ہے، اور اس میں تھوڑے مال کو پاک کر دے، جنہیں نماز بدن کو پاک کر دیتی ہے نا، روزہ انسان کے اندر کو پاک کر دیتا ہے، انہیں گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پچھلے جمعہ کو مبارک اور دسیا انہیں زکات کے لیے مال کے اندر تیرے گناہ ہوتے ہیں انہوں جھاڑ دیتی ہے۔ مال کمان کے اندر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، جدوں تسی زکات ادا کیتی اللہ رب العزت نے اندے خیر مہربانی فرمائی، اور پھر زکات تو بعد صدقات نافلہ، خیرات، اعانت دین، رشتے داروں کی اعانت، دوست احباب کی مدد۔ اسلام نے تو مال کا ایڈا سونا نظام قائم کر دیتا کہ اگر اسلامی فائنینشیل طریقے سے عمل کریے دنیا غریبی نہ رہے، لیکن افسوس اسی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے تو ایک عام مسلمان تک کے حقوق رکھتے تھے، اور صدقات نافلہ کی نے کہ تسی غریب کی امداد کرو۔ جتنے کو غریب نظر آتا ہے چاہے وہ زکات ادا کرو، چاہے وہ صدقات نافلہ دو، غریب کی عادت کرو، اور غرباء کے اندر بھی کوشش کرو کہ تیرے تھوڑے غرباء نے سب کو پہلے ہونا شروع کرو۔ سارے میرے بڑی خامی تے نیڑے والے نوں دشمنی دی وجہ تو محروم رکھنا، دور والے نہیں رکھنا۔ اگر کوئی بھائی تھوڑا ذاتی بھائی جڑا تھوڑا سگا بھائی غریب ہے وہ کی امداد کرو، تھوڑا کوئی بھتیجا غریب ہے وہ کی امداد کرو، کوئی بڑیا غریب ہے وہ کی امداد کرو۔ اگر گھر اپنے کئی لوگ ایسے وہ اولاد میں نہیں دے کر آئے تو اس واسطے قرابت داروں کو آغاز کرو۔ ہاں مسائل الگ الگ ہیں کہ زکات بیٹے کو نہیں لگتی، دادے کو نہیں لگتی، وہ ایک الگ مسائل ہے، لیکن اگر امداد والے پاسے ہوتے ہو تو اپنے بہن بھائی بڑے بھتیجے رشتے دار کے سب نالوں زیادہ حق نے تھوڑے کو مدد لینا، پھر تھوڑے محلے دار۔ اسی طرح امداد کی قسم اعانت دین ہے، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دینی معاملات کے اندر امداد کرنا، دینی معاملات کے اندر امداد کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ دینی معاملات کے اندر کی ہے مسجد کی امداد، مدارس کی امداد، جہاں طلباء پڑھتے ہیں انہوں کی امداد۔ دین کا کوئی کام ہو رہا ہے، کوئی بھی دین کا کام ہے کسی لیول کا ہے ان کے اندر امداد۔ اعانت دین بھی بہت ضروری ہے، اور اعانت دین کا سب تو بڑا جو فائدہ ہے یا مسجد کا یہ سب تو بڑا فائدہ ہے کہ یہ صدقات جاریہ ہے۔ باقی صدقات ختم ہو جاتے ہیں، باقی صدقات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صدقات جاریہ مسجد کے اوپر پیسہ لا دیتا، مسجد جب تک موجود ہے نمازی نماز پڑھیں ثواب جاری۔ صدقات جاریہ کنواں کسی واسطے پرانے دور بولتے سن، ہوں کوئی ٹوٹی لوا دیتی، کوئی پانی پینے کا انتظام کر دیتا، کسی واسطے سایہ بنا دیتا عوام واسطے، جب تک وہ موجود نے صدقہ جاریہ۔ اعانت دین کرتے ہو، کسی طالب علم کی مدد کرتے ہو، طالب علم تہاڈی دتیاں ہوئیاں کتاباں نال پڑھ جاندا ہے، جب تک وہ پڑھائی ان کا علم کم ہوتا رہے گا تہاڈا ثواب ہے۔ کسی طالب علم کی خدمت کر دیتی ہے اور قرآن حکیم کا تحفہ دے دیتا ہے، ان کپڑے پوا دیتے ہیں، جب تک وہ علم ہے تہاڈا ثواب۔ کسی مدرسے کی خدمت کر دیتی ہے، جب تک مدرسہ موجود ہے مدرسے کے اندر قرآن پڑھایا جا رہا ہے تہاڈا ثواب۔ تو بدنی عبادات اور مالی عبادات اس لحاظ پر بھی فائدہ دینی ہے کہ مالی امداد نہیں کرتے ہو اللہ اور رسول کے اندر وہ دور تک ثواب لے گیا۔ نفع اپنے آپ پڑھے تو اس کا ختم ہو گیا، یہی ہے نا جو ثواب ہونا ہی ہو گیا۔ ان کا نہیں ہوتا کہ 2 دفعہ حج پڑھے تھے، کل بھی 2 کا ثواب تھا، پرسوں 2 کا ثواب تھا، چوتھا یہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آج 100 روپیہ مسجد کے اندر دے دیتا ہے، مسجد کے اندر استعمال ہوتا رہا، ثواب چلتا ہے۔ اور اس طریقے نال
اسلام کا ایک اہم عمل بظاہر چھوٹا جہا محسوس ہوتا ہے، وہ کی ہے کھانا کھوانا. کھانا کھوانا کوئی پیسے لگتے نا، تو کھانا کھوانا دی عطا کہ اسلام تے اتنی چیز دی اہمیت رکھتا ہے. سرکار کو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے؟ فرمایا سلام کرنا تے کھانا کھوانا. اچھا اس کھانے کھوانے کے اندر غریب زیادہ حق ہے جڑا کھا نہیں سکتا، لیکن تھوڑے رشتہ دار، تھوڑے دوست احباب، تھوڑے جانے والے کوئی بھی تھوڑے کو تھوڑے دسترخوان تو کھانا کھائے گا، تھوڑے رزق دی بڑھوتری دا، رزق دی خوشحالی دا باعث بنے گا. ایک اتنی اہمیت والا عمل ہے، ایک کھانا کھوانا اتنا عمل ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اتنے مہمان نواز ہیں کہ آپ کبھی کلا کھانا نہیں کھاتے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کبھی کلا کھانا نہیں کھاتا. اگر کوئی مہمان آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو باہر کھڑو کے دیکھنا ہے رائی آمدے جاتے نہ کھانا آیا کرنا کھانا. اس کھانے کھانے کی اہمیت اس واسطے بزرگان دین لنگر چلاتے ہیں. یہ لنگر کیا ہے؟ یہی لنگر ہے کہ ہر عام و خاص کھاوے، ہر عام و خاص کھائے گا اللہ تعالیٰ رزق کے اندر خوشحالی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک بندے نے کول گزرے، بندہ بڑا غریب بھائی ہو سکے، موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہو اللہ کول میری نہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ کہنے لگا جی اللہ دی بارگاہ عرض کرنا کہ میں بڑا تنگ ہاں، جڑا رزق ہے ایک بار دے چھڑ سونا ربا تے بڑ بڑا مار چھڑ ایک بار ڈال کے کھا لو. فرمایا ٹھیک ہے مل جاسی. اللہ دی بارگاہ گئے، رب تعالیٰ فرمایا بھی مل جاسی. واپسی لنگے آکھیا مل جاسی، آ جاسی. گھر چلے گئے. اللہ رب العزت نے رزق دیتا. سال 6 مہینے گزرے، حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس جگہ کو گزرے. جدو جناب کو گزرے ویکھیا تو تے میرا لگا بندہ بیٹھا تے لنگر پہ چلن تے روٹیاں پیاں چلن. بڑے حیران یہ تو تھوڑا جہا رزق ہی دے رہا دے چڑیا ہن کی پیا کر. آپ نے بھی تو کھانا تناول کیتا، بڑے خوش ہوئے. اس آخیا بھی موسیٰ کلیم اللہ بڑی موج لگ گئی، وہ غربت نکل گئی. آپ گئے جا کے اللہ دی بارگاہ عرض کیتی رب العالمین سمجھ نہیں آئی اس بندے کا تو تھوڑا جہا رزق ہے تو یہ چلے آتے یہ بھوکا کوئی نہیں، سال 6 مہینے اللہ میں نے چل ہی جاتا ہے. اور میں ساڈے کا سودا کر رہے ہیں لوگوں کھوائی جاتا سی دتی جاتی. سبحان اللہ. جڑا اپنا رزق لیا ہی نا اور رزق ایسا کہ میں تک بھوکا مردا پیا تسی کھاؤ. لوگوں نے کھوا دیتا، لنگر چلا دیتا. اور جب لوگوں نے کھوایا میری بارگاہ چ ہور عطا آیا، ہور کھوایا، ہور عطا آیا. یہ ہن چلتا ہی رہنا اس واسطے. اور پھر کھانا کھوان کا ایک اور روایت ہوتی ہے غریب کی مسکین کی مدد کی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے اندر ہی کئی بار واقعہ سنا ہے. دھوبی آئی، دھوبی کے بارے میں کہ جی بد دعا کرو مر جائے. آپ نے بد دعا کی تھی، سارے بندے بہ گئے کہ لو ہے جس مر جانا. دھوبی ہوئی گھر کو کاٹ کے گئے، واپس پہنچ ہی آ گئے کرے کوئی نہیں. دیکھا بندے بیٹھے ہیں، بندے بھی حیران کہ موسیٰ کلیم اللہ کی دعا کیویں خطا جاوے، اللہ کے مر جانے مریا. تو بھی دیکھا بندے بیٹھے بس گڈڑی رکھی تے گڈڑی چ نکا گیا سپ نکلے. سپ نکل کے باہر میں جو گیا نا اس بڑا حیران ہوا یہ سپ کدے آ گیا گڈڑی تے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس سپ نو روکیا کہ اپنی دس تو کدے آیا ہے کی معاملہ ہے. ایسا کہ جی تسی صبح دعا کیتی ہے یہ رب حکم دیتا ہے کہ چھپ جا کوئی ٹائم لگے تے ڈن ماری ہے مارا. آگے پھر ماریا کیوں نہیں؟ یہ سے کمر بڑا چنگا کیتا اللہ کی طرف حکم ہوا ہے ایک دن دی مہلت دے چکا. پوچھا جی کی اسا کہ جی جاتا پہ آئی روٹیاں کھوڑا کھانا کھوان کی فضیلت ہے. روٹیاں کھوڑا باہر ایک مسکین غریب فقیر درویش بندہ بیٹھا ہی ہو سکے اپنی بڑی بھوک لگی آئی. بندہ تو چنگا کوئی نہ نا تائیں تو دعا لوگوں کرائیں چنگا کوئی نہیں، لیکن دل میں جنہیں مانگ اس کو روٹیاں غریب نے کھوا چھڑے، مسکین نے کھوا چھڑے. اس درویش فقیر دعا کی تھی یا اللہ ہے لمبی عمر کر. اور دعا دو کیا ایک فقیر درویش یا اللہ ہے لمبی عمر نہ کر. ایک موسیٰ کلیم اللہ دی آواز مار حرام تعالیٰ پڑھے آکھیا بھی سب انکار ایک دن دی مہلت دے بس. ہن ان میں حکمت ہے اگا دسنا ایک دن دی مہلت دے کر دوبارہ وچ باٹے سلام کا درویش بھی کوئی لگ رہا ہے نوراج روٹی بھی اس کو نہیں کھوا سکنی کل بہانا بھی کوئی ہونا رب تو مہربانیاں کرتا ہے.
بہانا کوئی نہیں ہونا تمہیں وہ جب جناب ایک گل سنی نا ساری اس نے اچھا ہوں کل موت آ جانی ہے سب بڑھ پہ لڑ جانا جب بندے نے دس پوے نا کہ میں نے کل موت آ جانی ہے شام میں موت آ جانی ہے تو بڑھ پہ کرنا ڈسر کا آپ اس سیانے میں جنہوں لوگوں نے پھانس کے لگی ہے نا تین پڑھ جاتے ہیں کیا ہے کہ آپ اکثر پولیس آنے کا سر کئی پہلے ہی مارتے ہیں جو سر میں نا وہ ہمیں لاش جا کے لٹکائی یا ان بے ہوش ہو جاتے ہیں مطلب بہت اوکھا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ ساتھ میں نا موت کی ساڑھے تو چھپا کے رکھتے ہیں پتا ہو رہا ہے مہینے بعد مرنا تو میرا خیال سال پہلے بندہ بیمار ہو جائے اس طرح یہ بھی اس ذاتی رحمت ہے مہربانی کہ جی موت کو چھپا کے رکھتے اور جب پتہ لگا کہ میں مار دینا اس کا کہ وہ کام بڑا خراب ہے دنیا کے کام بھی بڑے کیتے ہیں حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بار گیا جو کیا لوگا میں آکر لگا جی میں نے معاف کی دی میں آئندہ جب کام کرتا میرے کو جی کو لینڈ دینے ہو لے لو اپنا میں کسی کو تنگ بھی نہیں کرتا کہ موسیٰ کلیم اللہ تھوڑے کو بھی معافی بنا اللہ تو میں نے معافی نہیں کہتے روڑ لاتے اللہ کی مہربانی ہوئے روزہ روتا رہا لوگا بھی معاف کیتا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بھی معاف کیتا سارے ہاتھ اٹھائے یا اللہ مجھے گل کر کیتی ہے اور مہربانی کا وہ انجام دے ٹھیک ہو گیا اور در حقیقت گل میں کو پیچھے درویش کی دعائی بھی چلتی درویش کی دعائی بھی یا اللہ عمر عطا کر وہ کھانا کھوان کی وجہ سے وہ دعا نہ کو پڑھ دیا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے بھی دعا کی تھی لوگوں نے بھی دعا کی تھی اور اس دعا کی وجہ کو اللہ رب العزت نے وہ ساتوں میں آکر بچہ چھاٹتے سے بندہ بھی نیک ہو گیا ہوائی کی صرف روکی اثر کتنا ہویا مصیبت کلی آپ نیک ہویا عمر بھی لگ گئی تو اس واسطے میں دوستو کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے بہت بڑا عمل ہے اور سارے رمضان مبارک کے اندر یہی پریکٹس کرتے رہتے بھوک کو برداشت کر کے افطاری کے ٹائم کسی نہ لڑاؤ تاکہ وہ افطاری کر سکے تو مالی عبادات جتنی ہمیں کس قسم کی ہیں صدقات مصیبتیں ڈال دیں آزمائشاں ڈال دیں بیماری ڈال دیں گھر جو مصائب کر دیں جنہیں پیسے انج لگنے نے اپنی بیماری تے کسی مصیبت دے تے وہ آپ ہی بندہ اللہ نے راہ دے چھڑے تے کتنا فائدہ مصیبت بھی ٹل گئی تے رزق بھی بڑھ گیا انہیں ڈبل فائدہ ایک بندہ بیمار ہو جائے وہ 10,000 مثالیں لگ جائے ہاں وہ 10,000 لگ جائے بڑھ بھی نہ کبھی اچھا ایک بندے نہ کہ جائے تا بھی لے لا تو بیمار ہو وہ سو ہے کہنا تا میں تو لے لو میں بیمار نہیں تے وہ بیماری کو چلنے کا طریقہ کی ہے اللہ نے راہ دے کتنی بیماریاں ٹل جان گیا کتنی مصیبتیں ٹل جان گیا لیکن ایک گل اور ساڈے معاشرے کے اندر ایک اور بڑی بڑی بیماری وہ کی حق بھی کھانے رہنا تے خراب بھی کرتے رہنا یہ بھی غلط ہے کہ ایتو کسی کو 10,000 رشوت کھدی مجھے اللہ راہ مان لو نہیں چلے یہ طریقہ ہے ایتو کسی بھائی دے کو زمین ہتھیا لئی اردو آ کے مسیح بنے یہ نہیں کسی نے دھوکہ دے دیتا افراد کر لیا کسی کا چٹی مار لئی ایتو لیا کیا کہتا اپنے مجھے دولت بلا یہ طریقہ بھی ہے یاد رکھنا اللہ دے راہ دے اندر وہ خرچ کرو جو حق حلال کمایا جو اللہ کرو یہ ردی مال جنہیں قربانی دے ہوتے غلط جانور نہیں نہ دے دا جنہیں اللہ دے راہ دے اندر پرانیاں پوسیاں یا روٹیاں تے سالن نہیں نہ دینا اللہ کو پسند اللہ کو پسند ہے کہ اس دراج اچھا مال دے دو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون راہ تسی نیکی تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ شے نہ دیو جب تک تانوں جڑی سیاست کو زیادہ پسند ہے مما تحبون اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ آیت اتری حضرت ابو طلحہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ واقعہ بڑا سنانا والا تھا
बाग का या रसूल अल्लाह मैनू बाग बड़ा पसंद है जरा गल गौर नाल सुनना कोई कमीज की गल नहीं की क्या मैनू अज बाग है ना अपना जाती जमीन बाग सब तो ज्यादा ये अजीज है या रसूल अल्लाह मैं अल्लाह की राह के बाग खजूरा का हुण होवे ना लखां दा होवे कोई छोटी जी शय नहीं आयत नाज़िल होई क्या मैं कि या रसूल अल्लाह मैं बाग सदका कर या रसूल अल्लाह किने खर्च करा दसो सुभान अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फैसले क्या बात हजूर ने नजर मारी भी अबू तला अमीर दे चाचे दा पुत्र गरीब है बड़ा फरमाया ये अल्लाह दे राह जितना ही ये अल्लाह दे राह ये अपने पितरे नु देखा अल्लाह दे राह आपने पितरे नु बुलाया फरमाया आ बाग है पितरे अल्लाह समझ गया कि नहीं ये भी पता चल गया कि जेडी चंगी लगे वो खर्च करनी सहाबा का एहसान भी देखो कि हजूर का फैसला भी देखो आगे ना कि गरीब है अमीर है तो मकसद की बात यह है कि की करना है अच्छी शय खर्च करनी जिसे ऐब ना होवे आशे दा अपना ऐब है रोटी दा ऐब है एक कुर्सी होवे सालन दा ऐब है प्रक्रिया होसी माल दा ऐब की है वो हराम ना कमाया होसी हराम माल अल्लाह दी राह देना नहीं है कि जिन्हें प्रक्रिया सालन अल्लाह दी राह दे छड़ना जिन्हें भरी हुई मत जब बंदा के लिए ना गोश्त करो गोश्त का के गरीबां च खवा वाला दी राह के लिए भरी माल भी हराम है कसब कीता है माल भी हराम है रिश्वत भी हराम है लोगों के हथियार में माल भी हराम वो मस्जिद में लगते ने वो मदरसे में लगते ने वो अल्लाह के राह में लगते ने उल्टा गुनाह है इंजिए याद रखना बकरी मार जाए ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ आपको भी इनका गोश्त बनाओ गरीबां ਨੂੰ खवा लिया ये कोई चंगी गल है गुनाह है कि नहीं सगनी ये गल है या ਤੁਸੀਂ ये नहीं करो ना तो समझाना एक बंदा शराब ले आवे रमजान में लिया के रूह अफजा पा के ना सारे रोजे इफ्तार ने ना मिलाओ ये कुछ चंगा काम है गलत है कि नहीं सगनी गल लेंगे रिश्वत लई माल किसी को खोया झूठियां कसमां खा के कोई गलत शय बेच दी ले आके आके दी इफ्तारी करा छो ये शराब ले आओ खुदा रा शायद बचो अल्लाह के राज अयो जे माल पेश करोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उल्टा सदा ये बात देना ही है ना टाइम बड़ा हो गया कल एक बहुत छोटी जी आ गई जब बैतुल्लाह शरीफ पढ़ने लगा ना अरब लोग एक दो बड़े चंगे हैं सरकार ने वाले छोटी है कोई 22 साल तकरीबन अरे गाने नबूवत नहीं होया ऐलान होया कि बैतुल्लाह शरीफ का कोई हिस्सा जरा ना गिर गया हलाल माल लेके आना है दीवारा बनानी है पूरे मक्के को माल ना इकट्ठा होया दीवारा ना बन सकियां हदीम बाहर रख दिया गया हदीम बैतुल्लाह का हिस्सा है लेकिन मैं ना बड़े लोग चंगे सन जिन्ना मुनाफिकत नहीं की ना कि जो माले हलाल है तो देना नहीं देना तो नहीं देना बैतुल्लाह की दीवारा ना पूरी बन सकियां माले हलाल ना पूरे मक्के की सरकार ने ऐलान ने बहुत नहीं कीता उम्र जो छोटी है तो इस वास्ते ना खुदारा इस रवैये में ठीक करो माले हराम ना दीन दियानत ना करो माले हराम ना लोगों के ऊपर एहसान ना चाड़ो अल्लाह के एहसान ना चाड़ो तेरी इबादत है थोड़ी करो ज्यादा करो जो हक सच की कमाई है वो दे जो अल्लाह की बात करे जो देखो कितना पाला अल्लाह ने इधर